عباس بھی بہت ظالم اور شکی حکمران تھا۔ اس کے ظلم اور برے اعمال کی سزا قدرت نے یہ دی کہ 7 برس تک غورستان میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ برسا اور خشک سالی کی وجہ سے ہزارہ انسان بھوکے پیاسے مر گئے۔ اور اس عباس نے یہ حماقت کی کہ غزنویوں کے خلاف اس نے بغاوت اور سرکشی کی، جس کے نتیجے میں غزنوی اس پر حملہ ور ہوئے۔ جو غزنوی بادشاہ اس پر حملہ ور ہوا وہ ابراہیم غزنوی تھا۔ ابراہیم غزنوی نے عباس کو گرفتار کر لیا اور اس کی گرفتاری کے بعد ابراہیم غزنوی نے غور کی حکومت عباس کے بیٹے محمد بن عباس کی سپرد کی۔ اسی محمد بن عباس کا ایک بیٹا قطب الدین حسن تھا جو ہندوستان میں غوری حکمرانوں کا جد امجد تھا۔ قطب الدین نے اپنے عہد حکومت میں اپنے کسی دشمن پر حملہ کیا اور اس کے قلعے کو گھیر لیا، لیکن اس کی بدقسمتی کے محاصرے کے دوران دشمن کے کسی لشکر کا تیر اس کی آنکھ میں آ کر لگ گیا اور وہ دم توڑ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غوری کمزور پڑ گئے اور غورستان کے سارے قلعوں میں غزنویوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس ہنگامے کے دوران ہی کہتے ہیں کہ قطب الدین کا ایک بیٹا نام جس کا سام تھا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہندوستان کی طرف بھاگ گیا۔ ایک عرصہ وہ ہندوستان میں رہا، آخر وطن کی یاد آئی تو اپنے اہل خانہ بیوی بچوں کو لے کر واپسی کا سفر اختیار کیا۔ ایک کشتی میں دریا پار کر رہے تھے کہ ہوا لمحہ بلمحہ تیز ہو گئی، دریا میں تلاطم آ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پانی کے لہروں کی تھپڑوں اور تیز ہوا کی وجہ سے جن کشتیوں میں وہ سفر کر رہے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کر غرق ہو گئی۔ سام اور اس کے سارے اہل خانہ پانی کے موجوں کا لقمہ بن کر ختم ہو گئے، لیکن سام کا ایک بیٹا جس کا نام عز الدین حسن تھا، ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کے سہارے تیرتا ہوا دریا پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دریا پار کرنے کے بعد چونکہ وہ بھوکا پیاسا تھا، ایک طرف چل دیا۔ قریب ہی ایک شہر کے آثار نظر آئے۔ یہ اجنبی مسافر تھا، یہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ کوئی جان پہچان نہ تھی، مصیبت کا مارا، فاقہ کشی کا بھی شکار تھا، چلنے کی سخت نہ تھی۔ بڑی مشکل سے سورج ڈھلنے کے وقت شہر میں پہنچا اور مسافروں کی طرح ایک دکان میں پڑ کر سو رہا۔ رات کو جب شہر کے چوکیداروں نے اسے دیکھا تو چور سمجھ کر اسے پکڑ لیا اور شہر کے کوتوال کے حوالے کیا۔ کوتوال نے بغیر کسی قسم کی تحقیق کے اسے قید میں بھجوا دیا، جہاں اس عز الدین بیچارے کو مفت میں 7 سال گزارنے پڑے۔ 7 سال زندان میں گزارنے کے بعد اس عز الدین کے پھر اچھے دن آئے اور وہ اس طرح کے شہر کا حاکم ایک انتہائی مہلک بیماری میں مبتلا تھا۔ جب اسی بیماری سے شفا ہوئی تو اس نے زندان کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس طرح عز الدین کو بھی آزادی ملی۔ قید خانے سے رہا ہونے کے بعد عز الدین غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ مزید بدقسمتی کے راستے میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ ملا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عز الدین بڑا بلند و بالا اور خوب طاقتور ہے تو ڈاکوؤں کے اس گروہ نے اسے زبردستی اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔ ڈاکوؤں اور عز الدین کی بدقسمتی کے غزنویوں کے سلطان ابراہیم غزنوی ڈاکوؤں کے اس گروہ کی تلاش میں تھا، کیونکہ وہ ان کی آئے دن کی ڈاکہ زنی سے بڑا تنگ تھا۔ جس رات عز الدین کو ڈاکوؤں نے اپنے گروہ میں شامل کیا، اسی رات ابراہیم غزنوی کے لشکری ڈاکوؤں پر حملہ ور ہوئے اور انہیں گرفتار کر لیا۔ قید خانے سے رہا ہونے کے بعد عز الدین غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ مزید بدقسمتی کے راستے میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ ملا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عز الدین بڑا بلند و بالا اور خوب طاقتور ہے تو ڈاکوؤں کے اس گروہ نے اسے زبردستی اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔ ڈاکوؤں اور عز الدین کی بدقسمتی کہ غزنویوں کے سلطان ابراہیم غزنوی ڈاکوؤں کی اس گروہ کی تلاش میں تھا، کیونکہ وہ ان کی آئے دن کی ڈاکہ زنی سے بڑا تنگ تھا۔ جس رات عز الدین کو ڈاکوؤں نے اپنے گروہ میں شامل کیا، اسی رات ابراہیم غزنوی کے لشکر نے ڈاکوؤں پر حملہ ور ہوئے اور انہیں گرفتار کر لیا۔ اب عز الدین بیچارہ ایک قید سے چھوٹ کر دوسری قید میں پڑ گیا۔ لشکریوں نے ان ڈاکوؤں کو عز الدین کے ساتھ سلطان ابراہیم کے سامنے پیش کیا اور سلطان نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم دے دیا۔ سلطان کے حکم کے بعد سارے ڈاکوؤں کو عز الدین سمیت ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا اور جلاد باری باری ان کا سر تن سے جدا کرنے لگا۔ جب عز الدین کی باری آئی
اور جلاد نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تو عز الدین نے ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے خدا، مجھے معلوم ہے کہ تو غلطی پر نہیں ہوتا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تیری ذات ہر قسم کے ظلم اور جبر سے پاک ہے۔ مجھے قطعاً یہ علم نہیں کہ میں بے گناہ کس لیے مارا جا رہا ہوں۔ اس جلاد نے جب عز الدین کی یہ باتیں سنی تو تنزیہ سے انداز میں عز الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے مکار انسان، اب جب کہ موت تیرے سر پر آ گئی ہے تو اپنے خدا کے سامنے بے گناہوں کی طرف فریاد کرتا ہے، حالانکہ تجھ سے زیادہ کوئی ظالم نہ ہوگا۔ ایک عرصے تک تو خدا کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھاتا رہا اور اپنے سلطان کی اطاعت سے سرکشی کرتا رہا۔ کیا اس قدر بد کرداریوں کے باوجود بھی تو اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہے؟ اس جلاد کے ان الفاظ کے جواب میں عز الدین نے اپنی تمام داستان جلاد سے کہہ دی اور اسے یقین دلایا کہ خدا گواہ ہے، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ جلاد کو عز الدین کی یہ داستان سن کر اس پر رحم آ گیا اور اسے قتل نہیں کیا۔ دوسرے ڈاکوؤں کو قتل کرنے کے بعد جلاد نے اپنے ایک جاننے والے امیر کی معرفت عز الدین کے حالات سلطان ابراہیم غزنوی تک پہنچا دیے۔ سلطان نے عز الدین کو اپنے پاس بلایا اور خود سے پورے حالات سنے اور اس کے حالات سن کر سلطان ابراہیم غزنوی کو عز الدین پر رحم آ گیا اور از راہ غریب پروری اسے اپنے مقربان سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد فضائل خان تھوڑی دیر کے لیے رکا، دم لیا، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، تو صاحبوں، آگے یوں ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر اس عز الدین نے سلطان ابراہیم غزنوی کے مزاج پر بڑا دخل پیدا کر لیا۔ سلطان اسے پسند کرنے لگا، اس کی عادت، اس کا کردار بھی سلطان کو پسند آیا، لہٰذا سلطان نے عز الدین کو پہلے امیر حاجب مقرر کیا اور پھر اپنی ایک عزیز بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی۔ اس شادی کے بعد عز الدین کا وقار روز بروز بڑھتا ہی گیا، وہ ترقی کے مراحل بڑی تیزی سے طے کرنے لگا۔ جب سلطان ابراہیم غزنوی نے وفات پائی اور اس کے بعد اس کا بیٹا مسعود بن ابراہیم تخت نشین ہوا تو اس کا زمانہ عز الدین کے لیے اور زیادہ مبارک اور محفوظ ثابت ہوا، اس لیے کہ مسعود بن ابراہیم غزنوی نے عز الدین کو غور کا حاکم مقرر کر دیا۔ سلطان ابراہیم غزنوی کی بیٹی سے عز الدین کے 7 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام فخر الدین، مسعود، قطب الدین، شجاع الدین، ناصر الدین، سیف الدین، بہاء الدین اور علاء الدین تھے۔ عز الدین عمر بھر غزنوی سلطان کا مطیع اور فرما بردار رہا۔ عز الدین کے انتقال کے بعد اس کے 7 بیٹے، جو 7 اختر کے لقب سے مشہور تھے، 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ بامیان کی طرف چلا گیا، دوسرا غزنوی میں رہا۔ اس دوسرے گروہ کا پہلا حکمران قطب الدین تھا، جو تاریخ میں ملک الجبال کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی غوری امیر قطب الدین نے ایک شہر فیروز کوہ تعمیر کروایا اور اسے مستحکم اور مضبوط بنانے کے بعد اپنی دارالسلطنت قرار دیا، اور دارالسلطنت کے دونوں طرف 2 کوس تک اس نے کھلے میدان کو شکارگاہ بنا دیا۔ اس شکارگاہ میں اس قطب الدین نے جا بجا قلعے بنائے اور تمام جنگی ساز و سامان جمع کر کے غزنوی پر حملہ ور ہو کر اسے اپنے علاقوں میں شامل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن قطب الدین کی بدبختی کے ان ارادوں کی خبر غزنویوں کے سلطان کو بھی ہو گئی، لہٰذا اس نے قطب الدین کو کسی بہانے سے غزنی میں بلا کر ایک قلعے میں قید کر دیا، اور اسی قید کے زمانے میں ہی قطب الدین کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح قطب الدین کی ہلاکت غزنوی اور غوری دونوں خاندانوں میں دشمنی کی وجہ بن گئی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ عز الدین کے بیٹوں اور مرنے والے قطب الدین کے بھائیوں میں سے سیف الدین پہلا شخص تھا جس نے اپنے لیے سلطان کا لقب اختیار کیا تھا۔ جس زمانے میں بہانے سے قطب الدین کو بلا کر غزنوی میں اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، یہ سیف الدین بھی ان دنوں غزنی ہی میں اپنے بھائی کے ساتھ تھا۔ جب قطب الدین ہلاک ہو گیا تو سیف الدین بھاگ کر غور چلا گیا
اور اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر جمع کر کے غزنی پر حملہ ور ہوا۔ ان دنوں غزنی کا بادشاہ بہرام شاہ تھا۔ اس نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ اس طرح سیف الدین نے غزنی پر قبضہ کر لیا اور بہرام شاہ جان بچا کر بھاگ گیا۔ دوسری طرف غزنی کے لوگوں کی ہمدردیاں مکمل طور پر سیف الدین کی بجائے غزنی کے سابق حکمران بہرام شاہ کے ساتھ تھی۔ جب سردی کا موسم آیا اور چاروں طرف برف باری کی وجہ سے راستے مسدود ہو گئے، تب غزنی کے لوگوں نے غزنی کے سابق حکمران بہرام شاہ سے رابطہ کیا اور اسے یقین دلایا کہ اگر وہ غزنی پر حملہ ور ہو تو اہل غزنی سیف الدین کے بجائے اس کا ساتھ دیں گے۔ اہل غزنی کے اس پیغام پر بہرام بڑا خوش ہوا۔ وہ پہلے ہی سیف الدین سے انتقام لینے سے متعلق سوچ رہا تھا اور اس کے لیے اس نے ایک معقول لشکر بھی جمع کر لیا تھا۔ آخر بہرام شاہ حرکت میں آیا، غزنی پر حملہ ور ہوا، سیف الدین کو شکست دی، جس کے نتیجے میں سیف الدین اور اس کا وزیر مجید الدین مارے گئے اور بہرام شاہ ایک بار پھر غزنی کا حکمران بن گیا۔ اب سیف الدین کے دوسرے بھائی بہاؤالدین نے بہرام شاہ سے سیف الدین کا انتقام لینے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے زور و شور سے بہرام شاہ پر حملہ ور ہونے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس بہاؤالدین کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام غیاث الدین گوری اور دوسرے کا نام شہاب الدین گوری تھا۔ قبل اس کے کہ بہاؤالدین غزنی پر حملہ ور ہو کر اپنے دونوں مرنے والے بھائیوں کا انتقام لیتا تو اس کی بدقسمتی کہ اس کے ایک زہریلا پھوڑا نکل آیا اور اس کی وجہ سے وہ انتقال کر گیا۔ بہاؤالدین کے انتقال کے بعد اس کا ایک اور بھائی علاؤالدین اٹھا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملہ ور ہوا۔ اس نے غزنی پر قبضہ کر لیا اور سلطان محمود غزنوی اور ابراہیم غزنوی کے سوا باقی تمام آل سبکتگین کی قبریں کھدوا دی اور ان کی ہڈیوں کو نظر آتش کیا۔ اس ظلم و بربریت کی وجہ سے اسے علاؤالدین جہاں سوز کے نام سے پکارا جانے لگا۔ غزنی کو فتح کرنے کے بعد علاؤالدین واپس غورستان چلا گیا۔ غورستان پہنچ کر اس نے اپنے دونوں بھتیجوں یعنی غیاث الدین اور شہاب الدین غوری کو ایک علاقے کی حکومت عطا کر دی اور یہ دونوں بڑے ہی باہمت اور سخی طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ان کے زیر حکومت علاقے کی آمدنی ان کے مصارف سے کہیں کم تھی، لیکن پھر بھی قرب و جوار کے لوگ ان کی سخاوت کا شہرہ سن کر ان کے شہر کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ بھائی اپنی سخاوت اور ہر دل عزیزی کی بنا پر چاروں طرف مشہور ہو گئے۔ حاسدوں نے جب یہ عالم دیکھا تو انہوں نے غیاث الدین اور شہاب الدین کی شہرت سے جل کر علاؤالدین کے کان بھرے اور اسے ان دونوں سے بدظن کر دیا۔ چنانچہ علاؤالدین نے ان دونوں بے گناہ بھائیوں کو جرجستان کے علاقے میں قید کر دیا۔ اس کے بعد علاؤالدین جہاں سوزی کی بھی بدبختی کی ابتدا ہوئی۔ اس نے سلجوقی سلطان سنجر سے ٹکرانے کا عزم کر لیا۔ پہلے وہ سلطان سنجر کا فرما بردار تھا، اس نے اس کی فرما برداری سے انکار کر دیا، بلکہ بلخ اور ہرات جو سلطان سنجر کی حکومت میں تھے ان پر حملہ ور ہو کر زبردستی ان پر قبضہ کر لیا۔ سلجوقی سلطان سنجر کو جب علاؤالدین جہاں سوزی کی بدعنوانیوں اور زیادتیوں کی خبر ہوئی تو اس نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور علاؤالدین جہاں سوزی اور سلطان سنجر کے درمیان جنگ ہوئی۔ اسی جنگ کے نتیجے میں سلطان سنجر نے علاؤالدین جہاں سوزی کو گرفتار کر لیا اور ایک عرصے تک اسے بے بدمست و پار رکھا۔ آخر سلطان سنجر کو علاؤالدین پر رحم آ گیا اور ایک بار پھر اس نے علاؤالدین جہاں سوزی کو غورستان کا حاکم بنا دیا۔ اس کے چند سال بعد ہی علاؤالدین انتقال کر گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد فضائل خان پھر رکا، دم لیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا تھا تو صاحبو آگے یوں ہوا کہ علاؤالدین جہاں سوزی کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا سیف الدین غوریوں کا سلطان بنا۔ اس نے اپنے دونوں چچازاد بھائیوں غیاث الدین اور شہاب الدین کو جو اس وقت جرجستان کے علاقے میں قید تھے رہا کر دیا۔ غیاث الدین تو فیروز کوہ میں سلطان سیف الدین کے پاس ٹھہر گیا، جبکہ شہاب الدین غوری اپنے چاچا فخر الدین مسعود کے پاس بامیان چلا گیا۔ سیف الدین کی وفات کے بعد شہاب الدین غوری کا بڑا بھائی غیاث الدین غوری غور کا بادشاہ بنا اور تخت نشین ہوا۔
जब ये खबर बामियान पहुंची तो शहाबुद्दीन गौरी के चचा फ़खरुद्दीन मसूद ने शहाबुद्दीन गौरी से कहा, तेरे भाई ने तो एक इंतहाई ज़ेबा काम अंजाम दे लिया है, तू कब कुछ करके दिखाएगा और तू कब हरकत में आएगा? क्या ऐसे ही पड़े रहेगा अपने चाचा के पास? ये अल्फाज सुनकर कहते हैं शहाबुद्दीन बामियान से निकलकर फिरोज़ कोह की जानिब रवाना हुआ और अपने बड़े भाई गयासुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ, जिसने उसे लश्करियों का सालार बना दिया। 1 साल तक शहाबुद्दीन गौरी लश्करियों के सालार ही के मनसब पर कायम रहा। उसके बाद कुछ अरसा के लिए जिर्जिस्तान चला गया, लेकिन जल्द ही उसके बड़े भाई गयासुद्दीन ने कासिद भेजकर उसे वापस बुलाया और तकीन आबाद के अलावा कुछ दूसरे इलाकों का उसे हाकिम मुकर्रर कर दिया। जो इलाके शहाबुद्दीन गौरी के सुपर्द किए गए उन सब में बड़ा यही तकीन आबाद था। शहाबुद्दीन तकीन आबाद का हाकिम बन गया। तकीन आबाद का हुक्मरान बनने के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने उन्हीं इलाकों पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि पहले गजनी के इर्द गिर्द के इलाकों को फतह करके अपनी आलमदारी में शामिल किया। उसके बाद उसने गजनी पर भी कब्जा कर लिया। इन फतूहात की वजह से शहाबुद्दीन का हौसला बढ़ा, लिहाजा गजनी पर कब्जा करने के बाद उसने गिर्दगीज का रुख किया और उस पर भी हमलावर होकर उसे भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। यहाँ तक कहने के बाद फ़ज़ाइल खान रुका, दोबारा कहने लगा, कमाल की बात यह है कि गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन गौरी दोनों भाइयों में कमाल का इत्तेफाक और प्यार है और अब दोनों भाई सुल्तान की हैसियत से मुख्तलिफ इलाकों के हाकिम है और दोनों ही एक दूसरे की बड़ी इज्जत और एहतराम करते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, ये है गौरियों की दास्तान जो मैंने तुमसे कह दी है। मैं समझता हूँ तुम दोनों थके हारे हो, अब मेरे ख्याल में तुम्हें आराम करना चाहिए। अली मर्दान और गाजी बेग ने उससे इत्तेफाक किया, फिर तीनों अपने बिस्तरों में घुस गए। अगले रोज़ अली मर्दान और गाजी बेग ने वहाँ से कूच किया। फ़ज़ाइल खान ने तकीन आबाद जाने के लिए उनकी रहनुमाई कर दी थी।